بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادو کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب شاہد کرمانی بصری یاسرآباد چک مواد تحصیل میلسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 179 پڑھی، تلاوت اس کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ کیا۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بقیہ ہر لفظ ہر معنی اور تفسیر عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناچیز بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پوری دنیا میں فرمانا ہے، بتانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم تک اللہ کا کلام نہیں پہنچا، ہمارے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر معنی عرض کرتا ہوں۔ وا جو ہے یہ دونوں جملوں کو ملاتی ہے، وَإِذَا وا جو ہے یہ دونوں جملوں کو ملاتی ہے۔ اذا اس کا معنی جب ہے، وا معنی اور ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ کیلا یہ مجہول صیغہ ہے۔ کیلا اصل میں کاولا تھا، کاولا سے کالا، کالا اور کالو جمع ہو گیا۔ یہ کیلا جو ہے مجہول ہے، کالا معروف ہے۔ کیلا کا معنی کہا جاتا ہے لہم انہیں، اس کا معنی ہے اتبعو پیروی کرو، یہ تابع یعنی تابعداری کرو، تابع سے یہ بنا ہے۔ ما انزلہ، ما علیحدہ ہے، انزلہ یہ نازلہ سے بنا ہے۔ نازلہ کا معنی ہوتا ہے نازل المصدر ہے، نازلہ اتارا گیا۔ ما انزلہ جو اتارا، یعنی ما جو ہے یہاں پر جو کا معنی دے رہی ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی تو اللہ ہی ہے۔ کالو وہ کہتے ہیں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، کالا واحد ہے، کالا تثنیہ ہے اور کالو جمع ہے۔ یہ کالو ہے، جمع ہے، وہ کہتے ہیں۔ بل نتبعو، بل کا معنی ہے بلکہ، نتبعو یہ نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ بنا رہے، یعنی بلکہ ہم پیروی کریں گے۔ اس کے بعد ہے ما الفینا، جو ہم نے پایا، ما جو، ما کا معنی جو ہے، اور الفینا نا جو ہے وہ جمع بتا رہا ہے، جو ہم نے پایا۔ الفینا علیہ اس پر، علیہ اللہ سے علیہ ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ معنی دے رہی ہے اس۔ آباءنا اپنے باپ دادا، ابا و اجداد۔ اولو بھلا اگرچہ، اولو کا معنی ہے کانا، کا معنی ہے ہوں۔ لفظ ہے کانا یہاں پر واحد ہے، اور کانا جو ہے تثنیہ ہے اور کانو جمع ہے، اسی طرح گردان بنتی ہے۔ آباؤہم ان کے باپ دادا، ہم ضمیر متصل ہے، ہا واحد، ہما تثنیہ، ہم جمع۔ یہ ہم جو ہے آباؤہم جو ہے یہ جمع ہے، ہم جمع ہے اور یہ متصل ضمیر ہے، یعنی ان کے باپ دادا، ابا و اجداد۔ لا یاقلون، لا نفی کا ہے، لفظ ہے آکالا۔ لا یاقلون کا معنی ہے نہ سمجھتے ہوں، لا کا معنی نفی ہے، اور یا جو ہے یاقلون کی، یاقلون کی یا جو ہے یہ مضارع کی ہے، لفظ ہے، اور واو نون جمع ہے، لفظ ہے آکالن، یہ مصدر ہے، اور آکالا سے جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ یا مضارع کی لگا دی، یا کا لا لام کے بعد واو اور نون جمع کا لگا دیا تو یہ بن گیا یاقلون، اور یاقلون، لا یاقلون لا نفی کا لگا دیا گیا، شیئن کچھ۔
ولا ومن اور لا منع نفی کا ہے نہیں، لفظ تھا یہتدون ہدا تھا، یہتدون ہدایت سے ہدایت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور واو نون جمع کا ہے، یا جیسا میں نے پہلے عرض کی یہ مضارع کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ تو میں نے ہر لفظ اور ہر معنی عرض کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھا ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور تم کو بھی چاہیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ تم نے بھی قرآن کو دنیا تک پہنچانا ہے، اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فرمان کو دنیا تک پھیلانا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانا شروع کر دیا، لوگوں کو رغبت دلائی، تو پھر کیا ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے انتقام سے ڈرایا۔ تو رافع بن خارجہ مالک بن عوف نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی بنتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چیز کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، زیادہ علم والے تھے، زیادہ سمجھدار تھے، اور ہم سے بہتر تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ 179 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ نازل فرمائی۔ امام جو ہے تیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن ازرق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات مبارکہ ما الفینا کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا یعنی واجدنا ہم نے پایا۔ عرض کیا عرب اس معنی سے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں واقف ہے۔ کیا تو نے نابغہ بن جو ہے زیبان کا قول نہیں پڑھا، شعر نہیں پڑھا؟ اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ شعر عربی کا ہے۔ انہوں نے اس کو شمار کیا تو انہوں نے اس کو جو ہے اس میں کمی پیشی نہ تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ربیعہ اور قتادہ دونوں سے جو ہے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ الفینا سے مراد واجدنا یعنی ہم نے پایا۔ میرے دوستو، آیات مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ تم نے اللہ کے کلام کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، اور اللہ کے اسلام کو پھیلانا ہے، اور لوگوں کو ڈرانا بھی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آگے جہنم ہے۔ تو میرے دوستوں، میں زیادہ بات انڈیا کے بارے میں کرتا چلوں، اور امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں کرتا چلوں، اور باقی جو اسلام سے ہٹ کر لوگ ہیں ان کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ وہ جو ہے میرے دوستو اسلام سے جو ہے دور ہے۔ عذاب سے ڈرانے کا مقصد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا تو جہنم میں جو ہے سڑیں گے، جلیں گے اور مریں گے نہیں، زندگی آپ کی ابداً ہمیشہ ہوگی، اور سزا بھی ہمیشہ ہوگا جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے۔ میرے دوستو، انڈیا کے لوگ جو ہے جب مرتے ہیں تو ان کو ایسی دنیا میں آگ میں جلایا جاتا ہے، یہ عذاب ہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیں، میرے دوستو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، انڈیا والوں، ہندوؤں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، سکھوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، عیسائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یہودیوں۔ قرآن پر پورا عمل کرو، اسلام لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھو، اور آپ اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے، آخرت کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ ہندو، تم دیکھتے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد، بھائی بہنیں، مائیں جو ہے جل رہی ہیں تمہاری آنکھوں میں، تم خود اپنی ہاتھوں سے لکڑیاں نیچے رکھتے ہو، دائیں بائیں اوپر رکھتے ہو، پھر آگ جلاتے ہو، اس کے اوپر پٹرول یا مٹی کا تیل ڈالتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہو۔ یہ تو تم خود عذاب دے رہے ہو، آگ میں خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو جلا رہے ہو۔
میرے دوستو آپ کہیں گے کہ یہ تو مر گئے، اس میں تو جان نہیں ہے، اس کا بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جہنم میں، وہ تو بہت شدید العذاب، بہت سخت عذاب ہے۔ اور آپ کہیں گے یہ مر گیا، ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، ساڑ دیتے ہیں، جو ہے راکھ بنا دیتے ہیں اور گنگا میں بہا دیتے ہیں، اس کو تو عذاب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اس میں جب تم ان مردوں کو آگ لگاتے ہو، ان کو جو ہے عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں حوالہ دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں مکہ والوں سے بدر مقام میں جنگ کی، کفار مارے گئے، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، ان لاشوں کو گڑھے میں پھینک دیا، اور جو کفار مر گئے، قتل ہو گئے، وہ ان کو گڑھے میں پھینک دیا۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کفار مکہ، اے لوگو، اگر تم اسلام لاتے تو تم اس عذاب میں نہ جو ہے پھنستے، اب تم کو قتل کر دیا گیا ہے، گڑھے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تم کو آخرت میں تو زیادہ عذاب ہوگا۔ تو اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مر گئے، قتل ہو گئے، یہ گڑھے میں ڈالے گئے ہیں، گڑھے میں پڑے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرا صحابی، اے میرے صحابیوں، اے میرے غلاموں، یہ سن رہے ہیں، بول نہیں سکتے۔ ثابت کیا ہوا کہ جو مر جاتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو یا ہندو یا سکھ ہو، ان کو سننے کی طاقت ہوتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ثابت کیا ہوا، اے ہندو تمہارے مردے بول نہیں سکتے، وہ ان میں جان ہے، روح ہے، وہ روح ہے جو تم عذاب ان کو دیتے ہو، آگ میں جلاتے ہو، نار میں جلاتے ہو، ان کو سزا ہو رہی ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لو، اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے، آخرت کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔